ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فرخ شاہ بادشاہ کابل بن نصیر الدین محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبدالفتاح واضح اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ قدم بن شیخ سلیمان بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین و خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے دادا صاحب حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ احمد تاتاریوں کے حملے میں کابل میں شہید ہو گئے۔ تو قاضی شعیب کابل سے ترک سکونت اختیار کر کے ہندوستان تشریف لے آئے۔ آپ پہلے لاہور پہنچے اور اس کے بعد قصور سے ہوتے ہوئے کوتوال پہنچے۔ سیر الاولیاء کے مطابق قصور کے قاضی کی وساست سے حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کوتوال کی قضاء کا عہدہ سپرد کر دیا۔ حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند تھے۔ بڑے کا اسم گرامی قاضی جمال الدین سلیمان اور چھوٹے کا نام قاضی عبداللہ تھا۔ قاضی سلیمان بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین خنجری کی صاحبزادی، جن کا اسم گرامی بی بی کرسم خاتون تھا یا بی بی کلثوم، سے ہوئی۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام شیخ الدین محمود تھا، دوسرے کا اسم گرامی حضرت شیخ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے کا حضرت شیخ نجیب الدین تھا۔ حضرت بی بی کرسوم خاتون کے متعلق مرات الاسرار اخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ بڑی عابدہ اور زاہدہ اور مستجابت دعات تھیں، یعنی جو دعا مانگتی تھیں قبول ہوتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کا سن پیدائش سیر الاولیاء کے مطابق 569 ہجری ہے اور سن وصال سن 664 ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 95 سال بنتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شیخ الاسلام خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ اور زاہدہ اور تہجد گزار تھیں۔ مرات الاسرار اور سیر الاولیاء اور سیر العارفین اور اخبار الاخیار کی ان 4 مستند اور معتبر کتابوں میں حضرت بی بی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا ذکر آیا ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک رات جب بی بی صاحبہ تہجد اور ذکر و فکر میں مشغول تھیں تو گھر میں چور داخل ہوا اور اس خاتون کے سامنے آتے ہی اندھا ہو گیا۔ اب وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اندھا ہو چکا تھا، کیا کرتا؟ اس نے آواز دی کہ اس گھر میں ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری چھوڑ دوں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچوں سمیت حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس گھرانے کی بہت خدمت کی اور بزرگی تک پہنچا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور اس کا مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے اور حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے ساتھ واقع ہے۔ حضرت خواجہ گنج شکر کی ابتدائی تعلیم قصبہ کوتوال میں ہوئی، لیکن چونکہ وہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں تھا تو آپ 13 سال کی عمر میں عبدالاسلام ملتان تشریف لے آئے، جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ تھا اور اہل علم کا مرکز تھا۔
وہاں کوئی 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور وہیں سے آپ کی کایا پلٹی۔ ایک روز حضرت خواجہ مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں بیٹھے اور کتاب نافع پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں جا پہنچے۔ اپنے ہونے والے مرشد کے رخ انور پر نگاہ پڑتے ہی اس نوجوان طالب علم کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت شیخ کے حسن و جمال کو تکتے رہ گئے۔ ان سے دریافت فرمایا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نافع۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس سے تم کو نفع ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے نفع تو آپ کی نظر کیمیا سے ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ حضرت شیخ کے قدموں میں گر گئے اور یہ دیکھ کر حضرت خواجہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ظاہری تعلیم کی تکمیل ضروری ہے۔ صاحب سیر الاولیاء لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب حضرت خواجہ قطب الاقطاب دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ گن شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے اور وہاں جا کر بیعت سے مشرف ہوئے، ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مختلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آخر آپ جودن تشریف لے آئے جس کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ وہاں آپ نے سالہ سال عوام الناس کو دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ وہاں 16 سال رہے اور دوسری روایت کے مطابق 24 سال رہے۔ یہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گن شکر کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جس میں سے 2 اہم روایات ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر ملتان سے دلی جا رہا تھا جس کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں پر شکر لدی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص پاک پتن تشریف لایا تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ بابا جی نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟ اس تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ نمک ہے، کیونکہ اس وقت نمک انتہائی سستا تھا جبکہ شکر بہت مہنگی تھی۔ اس لیے تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اونٹوں پر نمک ہے۔ بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر دلی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اونٹوں پر شکر کی بجائے نمک ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اسے اپنے جھوٹ پر بہت ندامت ہوئی۔ فوراً بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پتن میں تشریف لایا اور آ کر معافی مانگی۔ بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ جب اس نے وہاں جا کر واپس دیکھا تو واقعتاً اونٹوں پر نمک کی بجائے شکر پایا۔ اس روایت کی وجہ سے آپ کا لقب گن شکر پڑ گیا۔ وہ تاجر بعد میں بزرگی کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوا۔ اور ایک اور روایت اسی حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی شیرینی بہت پسند تھی۔ جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی اپنے کم سن بیٹے کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی، جہاں سے ننھا فرید الدین مسعود مصری نکال کر کھایا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئیں، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونا اٹھاتے تو اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں مل جاتی۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی چیز حالانکہ مٹی بھی چھو جاتی تو وہ شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر بہت پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے آپ گن شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت جواہر فریدی سے لی گئی ہے کہ ایک اور کرامت آپ سے منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند اشخاص کے ساتھ سینستان کے ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک غار دکھائی دی اور اس غار میں ایک درویش نے قیام کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس حد تک وہ مشغول تھا کہ ان جیسا عبادت گزار پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ تھوڑی دیر تک تلاوت میں مشغول رہے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اے عزیزو، میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گیا جو کہ ایک ایسے پہاڑ پر رہتا تھا جو صحرا کے درمیان میں تھا اور جہاں کوئی پرندہ تک بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ بزرگ یہاں پر رہتا ہے، اس صحرا میں اسے رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہوگا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال گزرا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیرت زدہ ہوتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تم آبادی میں رہو یا ویرانے میں، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہوں۔ تو بزرگ کی یہ بات سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ادھر آ، اور یہ جو پتھر میرے سامنے پڑا ہے اس کو اٹھا کر توڑ دے۔ میں نے ان کے فرمان کے مطابق پتھر کو اٹھایا اور توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ کیڑا گھاس کھا رہا تھا۔ وہ بزرگ پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ اے درویش، جو ذات حق اس کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچا کر اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، کیا وہ میری روزی کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتی؟ میں اس بزرگ کے پاس رہا اور افطاری کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے 2 روٹیاں اور ان پر تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ بزرگ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آؤ افطار کر لو، تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ جب دن ہوا تو میں اس بزرگ کی خدمت میں بڑے ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور ان کو سلام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ لیکن میں نے اس بزرگ کی بات اپنے دل میں بٹھا لی اور اس مقام پر آ گیا، اور یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آج تقریباً 30 برس ہونے کو ہیں مجھے پردہ غیب سے روزی پہنچائی جاتی ہے، اور ادھر آنے والے مسافروں کو بھی اس ویرانے میں ان کا مقدر ملتا ہے۔ ایک اور کرامت آپ سے منسوب ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میری ملاقات ایک مجذوب بزرگ سے ہوئی۔ ہم نے اکٹھے سفر کیا۔ ہمارا گزر ایک صحرا میں سے ہوا جہاں پر پانی کی شدید قلت تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، مگر میں نے ان بزرگ کی وجہ سے اپنی پیاس کا اظہار نہ کیا۔ وہ بزرگ بڑے روشن ضمیر تھے، مجھ سے فرمانے لگے مجھے علم ہے کہ تمہیں پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا جس سے وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا جتنا پانی پینا ہے پی لیجئے۔ چنانچہ میں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ اس چشمے کے پانی کی لذت ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس پانی جیسی لذت مجھے آج تک حاصل نہیں ہوئی۔ جب ہم اس منزل سے آگے بڑھے تو ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ وہ بزرگ اپنے شغل میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے، قیامت کے روز اہل محبت جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دوزخ کے دروازے پر اپنے خیمے نصب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ دوزخ پر پڑے گی تو دوزخ کی آگ دھیمی ہو جائے گی اور اس کی یہ جرت نہ ہوگی کہ سر اٹھا سکے۔ پھر جب جہنم کی آگ دھیمی ہو جائے گی تو مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور عذاب سے نجات کا باعث بنے گی۔ اہل محبت کا دوزخ کے سامنے خیمہ زن ہونے کا مقصد یہ بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے عذاب سے خلاصی پائے۔ یہ واقعہ اسرار الاولیاء سے لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی نے چند روپے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ آپ نے وہ روپے حضرت مولانا سید بدر دینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو تقسیم کر لو۔ انہوں نے وہ روپے تقسیم کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو 1 روپیہ زمین پر پڑا ملا تو انہوں نے اس کو اس خیال سے اٹھا لیا کہ صبح کو فقراء کے کھانے میں کام آ جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھانے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو نماز میں لذت اور حلاوت محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کیا بات ہے کہ نماز بے ذوق ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی روپیہ تو باقی نہیں؟ مولانا نے کہا، بابا جی میرے پاس 1 روپیہ موجود ہے جسے میں نے صبح کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ روپیہ مولانا سے لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے کیوں رکھ لیا؟ اگر کوئی لینے والا نہیں تھا تو باہر پھینک دیتے۔ روپیہ جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین گنجشکر پر جب مرض الموت کی شدت طاری ہوئی تو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟
لوگوں نے کہا پڑھ لی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں، پھر کون جانے کیا ہوگا۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے بیشتر آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں کیا ہو۔ چنانچہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ واقعہ اخبار الاخیار سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔